السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا یونس صاحب ڈوڈیا جن کو کہتے تھے، تو کاکوسی گاؤں کے تھے، گجرات، انڈیا۔ اللہ نے عجیب صلاحیت دی تھی، ان کے ساتھ تھوڑا صحبت میں رہنے کا بھی موقع ملا۔ افریقہ میں 4 ساتھی کا انتقال ہوا تھا گاڑی میں، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ اور چھٹے نمبر پر میرے دوستوں، اللہ کے راستے میں نکل کر جان و مال کو امیر کی اطاعت میں اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ اندر کا یہ جذبہ بن جائے، بھئی جان مال میری اپنی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے اور قیامت میں اس کا حساب ہوگا۔ تو جیسا اللہ کہتے ہیں ویسے خرچ کروں گا، حساب آسان ہوگا، اور اگر اپنی مرضی سے ادھر ادھر لگایا تو اللہ کو حساب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ اندر میں یہ بات اتر جائے کہ جان و مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ آج میرے دوستوں، جان و مال کو آدمی نے اللہ نے اپنا سمجھا ہے، اس لیے جان و مال کی لائن سے بے دینی زندگیوں میں آ رہی ہے کہ صاحب اتنا بڑا آپ نے خرچہ کیوں کیا، 2 انسانوں کے ملانے میں آپ نے اتنا بڑا سارا کیوں کیا؟ تو کہتا مولوی صاحب اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے اس کے لیے دیا ہے، کہیں مانگ کے تھوڑی لائے، اپنے اللہ نے دیا ہے۔ ارے 10-20 کے مکان میں کام چل جایا کرتا تھا، 1,00,000 2 لاکھ کے مکان میں بھی زندگی گزر سکتی تھی، 1 کروڑ 2 کروڑ کا مکان ہمارے صاحب اللہ نے دیا ہے، میرا ہے، جہاں چاہے لگاؤ، تم کون کہنے والے ہیں؟ یہ دھوکہ امت کو لگا ہے کہ جان و مال میرا ہے تو جہاں چاہے لگاؤ۔ اللہ کے راستے میں نکل کر جان و مال تفریق وقت اس جذبے کو بنانا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کے حکموں کے مطابق لگانا ہے۔ چلہ 4 مہینہ 1 پیسہ بھی یا 1 گھڑی بھی امیر کی اطاعت کے بغیر نہیں گزاروں گا۔ تو اس بات کی مشق ہو جائے گی کہ اپنی جان و مال کو آدمی جی چاہتا ہے، اللہ نے دیا ہے، کچھ ٹھنڈا پیے کھانے کے بعد۔ امیر صاحب سے پوچھا، امیر صاحب سمجھدار آدمی ہے، کہنے لگے نہیں بھائی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تھوڑا صبر کر لو۔ اب آدمی نے برداشت کر لیا کہ صاحب جی تو بہت چاہتا ہے لیکن امیر صاحب منع کر رہے ہیں، خوشی کے ساتھ اس نے برداشت کر لیا، تو نفس کے خلاف اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کی پریکٹس ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ جس نے امیر کی مانی اس نے میری مانی ہے۔ یہ 6 باتوں کو سیکھنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، یاد رہے گا بھائی۔ جب اتنے بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں تو پہلی ہی سیڑھی ہماری سنت کے مطابق ہوگی۔ صاحب سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم سفر میں جاؤ تو تم میں اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا دو، ایک ذمہ دار ہوگا، باقی ساتھی۔ مسافر کے بعد ساتھی بیٹھ کر آپس میں تعارف کر لے، جماعت بیٹھ کر اپنے آپس میں دوسرے کی پہچان کر لے۔ کسی آدمی کو یہاں مسافہ ہونے کے بعد کاغذ میں جس کے نام ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی تمہارے پاس آئے کہ یار تمہاری جماعت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، ایسا ہے، مجھے جوڑ دو ساتھ میں، اپنے ذمہ داروں کے مشورے کے بغیر کبھی نہ جوڑو گے پر پچھتاؤ گے۔ جہاں گئے وہاں پر کوئی آدمی آیا، بھائی ہماری جماعت تو کمزور ہے، امیر صاحب بھی بیچارے سیدھے سادے آدمی ہیں، اور یہ دیکھا ماشاءاللہ اوپر سے نیچے تک فرشتہ آدمی معلوم ہوتا ہے، اور وہ بھی آگے کہے گا میں نے 4 مرتبہ 4 میاں لگائے ہیں، فورن بھی گیا ہوں، اندر بھی گیا ہوں، سارا سنائے گا۔ ابھی میرے پاس ایک 20-25 دن کا وقت ہے یا چلے کا وقت ہے، ماشاءاللہ تمہاری گزارش کی جماعت بہت اچھی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے وقت لگاؤں، تو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول نہ کریو۔ ہاں اچھا آدمی ہو گیا ماشاءاللہ، ایسا ہاں۔ مقامی ذمہ دار وہ بھی ایک نہیں، مقامی 2-4 ذمہ دار جب تک نہ کہے، اگر ضرورت محسوس کرتے ہو اپنے ساتھ جوڑنے کی تو جب تک مقامی 2-4 ذمہ دار آپ کو اس کو جوڑنے کا نہ کہے وہاں تک نہ جوڑو، چاہے اوپر سے نیچے تک فرشتہ معلوم ہوتا ہو۔ تعارف آپس میں ہو گیا، بیٹھ کر وہی مشورہ کر لو، بھائی سفر کب کا ہے، کتنے بجے کی ٹرین ہے، بس میں جانا ہے، پیدل جانا ہے، کب جانا ہے، سارے ساتھیوں کے سامنے سفر کے احوال آ جائے۔ 2 آدمیوں کو ذمہ دار بنا دو، بھائی اگر ٹرین کی ٹکٹ خریدنی ہے، اب تو اللہ نے مشکلیں آسان کر دی، پہلے ہی جماعت ریزرویشن کر لیا کرتی ہے۔
اور اس کا تو اتنا چسکا پڑ گیا ہے کہ جماعت کو بولو 7 دن لیٹ کیوں جاتے ہو؟ مول صاحب ٹکٹ نہیں ملی. 4 دن پہلے کیوں آ گئے؟ مول صاحب ہفتے میں ایک ٹرین چلتی ہے تو اس کے بعد والے ہفتے میں بھی چلے گی، اسی ہفتے میں چلے گی تھوڑی ہے. تو 4 دن پہلے آ گئے. 2 دن پہلے کیوں آ گئے؟ کہ مولوی صاحب ڈائریکٹ ٹرین تھی اس میں ریزرویشن نہیں تھا. تو بھائی ٹکڑے کر کے آتے. ہم تو اللہ کے راستے میں ہیں، ریزرویشن کی وجہ سے وقت کم کرنا زیادہ کرنا ہے تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. تو 2 تاریخ طے کر لو سفر کے سارے سامان کے لیے، توشے کے لیے وغیرہ. ضرورت کے مطابق پیسے جمع کر لو. ہر آدمی اپنا پیسہ اپنے پاس رکھے. بھائی سب جمع کر کے امیر صاحب کو دے دو، ایسی کوشش نہ کرو. جتنی ضرورت اتنا پیسہ جمع کر لو. برتن کا، کتابوں کا انتظام کر لو. ہر مسجدوں میں برتن ہوتے ہیں، وہاں سے اگر ضرورت وہاں سے لے لو، نہ تو اپنے برتن خرید لو. نہیں خریدنے کے ہیں تو بھائی گاؤں کی جماعت جا رہی ہے، کوئی اپنے گھر سے چمچ لے آیا، کوئی پلیٹ لے آیا، کوئی رکابی لے آیا، کوئی پتری لے آیا، ہو گیا سامان جمع. الگ ہو جاؤ، اپنا لے کے چل دو. ہم نے تو میوات کی جماعت دیکھی، وہ بڑا تگارا ہوتا ہے، ہمارے تگارا بولتے ہیں، جس میں بھینس کو دانا وانا رکھتے ہیں. وہ ایسا ایک نیا بڑا تگارا لے کر آئے تھے وہ. اور جب کھانا پکانے کا وقت آئے نا تو اسی میں بیٹھ آٹا گوندے. آٹا گوند گیا، اب اس کو پورا بنا کے ایک کپڑا بچھا اس پر رکھ دیا. اب سبزی کاٹی اس میں، اب سبزی کاٹ کے اس کو دھویا اور سبزی کو دھو کے ایک طرف رکھ دیا. وہ تگارا الٹا کر کے چولہے پر رکھا، اس پر روٹی بنا لی. روٹیاں ایک طرف رکھی، تگارا صاف کیا، سیدھا کر کے اس میں تیل ڈالا، وہ دھوئی سبزی ڈالی اور پک کے تیار ہوا. بھائی بیٹھ جاؤ، روٹی چور لو، سب نے جماعت مل کے کھا لے. تگارے میں کام ہو گیا. میں ایسی پلیٹ چاہیے، بڑی چائنا ٹاؤن کو کیا چائنا ڈنر چاہیے، وہ پتہ نہیں کیا کیا اللہ بلا مصیبتیں گھروں میں بھری ہوتی ہے کہ گھر نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے کہ دکان یہ کوئی گودام ہے، گودام سامان کا. جب 4 آدمی مہمان آئے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو باہر پڑھنی پڑے گی. اللہ بھائی اتنا بڑا بنگلہ، صوفہ پڑا ہے، پھولدان پڑا ہے، گلدان پڑا ہے، خواہ مخواہ کا الماری رکھا ہے. گھر میں اطمینان سے اللہ کا نام لینے کی جگہ نہیں رکھتی. تو یہ تو گھر ہے کہ سامان کا گودام ہے. اپنا اپنا کھانے کا لے لیا. ہر آدمی اپنی ضرورت کا سامان لے لے. یہ نیت نہ کرنا کہ چلو یار چلے گا، ساتھیوں کے پاس ہوگا استعمال کر لیں گے. یہ تو فقیر کے فقیر رہے پہلے ہی دن سے. ہر آدمی اس نیت سے لے لے میں ابھی واپروں گا، میرے ساتھی کو بھی کام آئے گا. یہ اوپر کی نیت ہے، فقیر والی نیت نہ رکھنے کی. اپنا ضرورت کا سامان لیا. یہاں سے سفر کرو گے، دیکھو ایک بات سنو، چلہ 4 مہینہ جس علاقے میں آپ کو رخ دیا ہے نا، وہاں اتر کر گننا. دینوں کا بھی چلہ ہونا چاہیے، عملوں کا بھی چلہ ہونا چاہیے. کوئی کمپنی آنے جانے کا وقت اپنے ورکروں کا نہیں گنتی. 6 بجے ڈیوٹی پر آدمی آیا تو 6 بجے لکھا جائے گا. وہ یوں کہے گا صاحب 6 بجے آنے کے لیے صبح 4 بجے میں اٹھاؤں، کمپنی کا ہمیں کیا مطلب اس سے. سب 8 بجے چھٹی دیتے ہو تو 8 بجے میں نکلوں گا تو 11 بجے گھر پہنچوں گا، کمپنی کہیں گے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. تو نہ اپنا وقت گینے نہ اپنے نوکر کا گینے. دنیا کے بارے میں تو اتنے پکا تولتے ہیں، اور جب اللہ کی باری آئی تو 3 دن اجتماع کے مول صاحب، 2 دن ٹرین جانے کے، 2 دن آنے کے، 7 دن یہ، اور باقی 33 دن لگا. چلہ پورا ہو گیا. چلہ تو پورا ہو جائے گا لیکن جو ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. ثواب مل جائے گا، جو اندر کی ایمانی کیفیت چاہیے تھی وہ نہیں ملے گی. اللہ کے بارے میں جھکتا تولو. مکے والے کیا کرتے تھے؟ چڑھاوے آتے ہیں، چڑھاوے، تو یہ اللہ کے لیے اور یہ ہمارے ان کے لیے. وہ کہتے ہیں اللہ کو تو کیا ضرورت ہے، تو اس میں سے اٹھا کر ان کے پارٹنروں کو. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے ہوتا اس میں سے تو ان کے پارٹنروں کو دیتے، اور جو ان کے پارٹنروں کے پاس ہوتا اس میں سے اللہ کو کچھ نہ دیتے. ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کرتے تھے لوگ کہ سارا سب کچھ تو اللہ نے اس کے لیے دیا تھا، جان مال. پورے 11 مہینے دنیا میں لگا دیے، اور 11 مہینے لگانے کے بعد 8 مہینے پورے دنیا میں لگانے کے بعد 4 مہینے اور چلے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. تو اس میں سے بھی ٹرین کا وقت، اجتماع کا وقت اللہ کے نام پر دیا ہے، اس میں سے بھی اٹھا کر پارٹنروں کے لیے. کیا انصاف کی بات ہے دوستوں؟ 8 مہینے دنیا میں لگا دیے ہم نے، 11.5 مہینے 10.5 مہینے تو لگا دیے ہیں.
کہ چلہ اور 4 مہینے کے لیے جا رہے تو اس میں کھانچا مار کر اپنی دنیا کو جا رہے. حق تو یہ تھا کہ چلے میں نکلے ہیں تو 42 دن وہاں کر کے واپس آئے کہ صاحب اللہ نے موقع دیا, چلو کوئی 2 دن اور بڑھا دو. نہیں یار, ایسا پھر موقع کہاں ملے گا؟ 120 دن ہو گئے, ارے امیر صاحب ہونے دو نا, پھر پتہ نہیں کب 4 مہینہ نکلنے کی موقع ملے گا, ایک 5 دن اور بڑھا دو نا, بڑا مزے کا کام ہو رہا ہے. حق تو یہ تھا پورے دن وہاں گننا, وہاں پورے دن نکل کر واپس آنا. دوسری بات میرے دوستو بہت دھیان سے سنیو, ہم 12 آدمی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں نا, تو بغیر ٹکٹ کے 12 شیطان بھی ساتھ میں جائے فری میں. وہ یہ نہیں کہے گا اللہ کے راستے میں کہ جا سنیما دیکھ کر آئے نا, اتنا گانڈا نہیں ہے وہ, بہت کبھی چالاک ہے بہت. وہ تو یہ کوشش کرے گا اس کو تعلیم بھی کرنے دو, اس کو گشت بھی کرنے دو, اس کو سب تفریح بھی پڑھنے دو, شام کو جب بیٹھے گا تو سارا حساب گول کر دے گا. اس کو حساب گول کرنے کا راستہ کیا ہے؟ روز ذرا موقع ملا تو ہلو گھر پہ کیا حال ہے. ہاں دیکھو, اللہ کا معاملہ انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں دل ہے وہاں کا گنا جائے گا. روایتوں میں آتا ہے ایک آدمی گناہ کی مجلس میں بیچ میں بیٹھا ہے, لیکن وہ آنے کو آ گیا, پھنس گیا ہے. اس کو پتا نہیں تھا کہ یہاں تو گناہ ہوگا بھائی, وہ تو شادی سمجھ کے آیا تھا, لیکن شادی میں یہ سارے حرام ہوں گے اسے پتا نہیں تھا. اب پھنس گیا, کہیں نکلنے کا راستہ نہیں ہے, بیٹھا ہے بیچارہ چپ چاپ. فرشتہ لکھتا ہے یہ آدمی اس مجلس میں نہیں تھا. ایک آدمی گھر میں سویا ہے, وہاں مزے کا کوئی پارٹی ہوئی ہے گناہ کی, ارے یار مجھے پہلے نہیں پتا تھا, وہ دوستار نے فون نہیں کیا ورنہ میں بھی پہنچ جاتا. یہ وہ اندر کی تمنا ہے. فرشتہ لکھتا ہے یہ آدمی گناہ کی مجلس میں تھا, وہ تو اپنے گھر میں سویا ہے. تو ہم اللہ کے راستے میں ہیں, جیسے ہمارے ضلع کے ذمہ داری کی چوپڑی میں ہے, ایسے اللہ کی چوپڑی میں بھی آنا چاہیے, تو ایمان ملے گا. اس لیے اپنے گھر سے نکل کر 40 دن کے بعد جب گھر آؤ, اس وقت گھر والوں کو معلوم پڑے کہ زندہ آیا واپس, تب تو مزے ہیں ایمان کے. اپنا بھی بنے گا, گھر والوں کا بھی بنے گا. ماں بھی روز دعا کرے گی, بیٹا گیا ہے 18-20 برس کا جوان بچہ ہے, اللہ کے راستے میں کبھی نہیں گیا, پہلی مرتبہ گیا ہے, کوئی خبر نہیں ہے. ماں کی آنکھوں میں سے آنسو نہیں سکیں گے. جب دیکھو ماں بات کرے گی تو رو دے گی. یہ ماں کے آنسو جو ہے اس کو بہا کر جنت تک لے جائیں گے. اور وہاں پہنچ کر فون کر دیا, ماں کہے گی وہ دعا بھی بھول جائے گی. ماں وہ تو خیریت سے ہے, وہاں اس کو کیا کرنا, مزے ہے وہاں, تو نہ لیسن کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے, بس کھاؤ کے مزے کرو. سب کی دعائیں ختم ہو جائے گی ایک فون پر. اور سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو پورا جب تک دین کے حوالے نہیں کریں گے ایمان کا ذائقہ چکھنے کو نہیں ملتا ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی بات نہیں. ہمارے بڑے کسی زمانے میں جب ٹیلی فون کی مصیبت نہیں تھی, فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلو تو اپنے گھر پہ خط لکھو اور ان کو اللہ کے دین کی محنت کے فضائل اور اس کی رغبت اور اس کے شوق کے واقعات لکھو, واپسی کا ایڈریس بھی مت لکھو کرتے, تاکید سے فرماتے تھے کہ واپس میں وہ خط بھی لکھ سکے وہ. ہاں, اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس ہائے ہلو کو یہیں چھوڑ کے جانا, 4 مہینہ چلہ یوں سمجھنا اس دنیا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یکسوئی کے ساتھ سفر تو دن تو وہاں سے گنیں گے, یہاں سے چلیں گے ٹرین میں بس میں جو بھی راستہ ہو, کام کرتے ہوئے چلیں گے. موقع ہے تعلیم کریں گے, فضائل کی تعلیم کریں گے. تعلیم کا موقع نہیں ہے تو امیر صاحب ساتھیوں کی جوڑیاں بنا دے, آپس میں سیکھتے سکھاتے ہوئے عمل کرتے ہوئے کسی بستی میں اتریں گے, اس کا اثر بستی پہ پڑے گا, بستی میں کام ہوگا. جب بستی میں اترے تو امیر صاحب اپنے ساتھی کو سمجھا دیں بھائی اس بستی میں اس نیت سے چلو کہ اس بستی کے ہر گھر سے آدمی اللہ کے راستے میں نکلے, اور جو بچے وہ دین پر قائم ہو اس کے لیے یہاں ایک مسجد وار جماعت بنے, اس نیت سے بستی میں چلو. بستی میں جا کر اس کی محنت کرو. نقد جماعت نکلے, اس کے لیے خصوصی گشت ہے, عمومی گشت ہے, تعلیمی گشت ہے, تشکیلی گشت ہے, وصولی گشت ہے. یہ سارے روزانہ کے 5 گشت کرنے ہیں. وہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ لگاؤ.
کسی بستی میں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو مسجد وار جماعت بناؤ. مسجد وار جماعت ماشاءاللہ بہت متحرک ہے تو اپنے ساتھی کو ساتھ میں لگا کر عملی طور پر ان کو سیکھنے کی کوشش کرو کہ ہمارا کام تو سیکھنے سکھانے کا ہے. بستی میں اتر کر میرے دوستوں تعلیم روزانہ صبح اور شام 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے شام. صبح کی تعلیم میں پہلا جز قرآن کے فضائل پڑھ کر ساتھیوں میں تجوید کے حلقے بناؤ. قرآن شریف کے سننے سنانے کے نہیں، قرآن شریف کے سیکھنے سکھانے کے. ہماری جماعت میں 2-4 ساتھی ایسے ہیں جن کو قرآن اچھا ہے تو ان کو ہر حلقے میں امیر صاحب بٹھا رہے. اور جس کی میاں جی مہاراج تو فرما کرتے تھے اور سفر میں ہوتے ہیں تو عملی مشق کرا دیتے اس کی. کسی نے اعوذ باللہ پڑھا، اعوذ باللہ میں بھول ہے تو آگے نہیں پڑھنے دیتے، اسی طرح بٹھا کہتے تھے پہلے اس کو صحیح کر، اعوذ کو صحیح کر. وہ بار بار پڑھ کے اس کو صحیح کرتا. بسم اللہ میں بھول ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے دے، پہلے بسم اللہ کی بھول کو صحیح کر. یہ سیکھنے اس حلقے میں 10-15 منٹ کا جو وقت ہو اس کو سیکھنے سکھانے میں گزارے اور جو کچھ بھول ہوگی اس کے بعد کے وقت میں آدمی صحیح کرنے کی کوشش کرے. دوسرے نمبر پر فضائل اعمال کی تعلیم، اور تیسرے نمبر پر 6 نمبروں کا مذاکرہ. ہر ساتھی سے کرائے، امیر صاحب کریں اور ہر ساتھی سے کرائے. ظہر کی نماز میں تعارفی بات کر کے مقامی لوگوں سے جب تک جماعت ہے کون ساتھ دے گا اس کی تشکیل کرے. جب انہوں نے نام لکھا ارادے ظاہر کیے اب ان سے مشورہ کرے بھیا ملاقاتوں میں کب جائیں گے اور گشت کب ہوگا. ملاقاتوں کی ترتیب معلوم کر کے اپنی روزانہ کی تعلیم کی ترتیب بنائے. اگر صبح ملاقاتیں ہوتی ہے تعلیم 10 سے 12 کر لے، اور اگر 9-10 بجے کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہے تو تعلیم صبح 2 گھنٹے کر لے. تعلیم کی وجہ سے ملاقاتیں نہیں چھوٹنی چاہیے اور ملاقاتوں کی وجہ سے تعلیم ادھوری نہیں رہنی چاہیے. تعلیم کے وقت میں امیر صاحب سے لے کے آخری آدمی تک سب شریک ہو. تعلیم کے وقت میں کوئی ساتھی گشت میں نہیں جائے گا، تعلیمی گشت کے علاوہ سارے ساری تعلیمیں موجود ہو. صبح کی تعلیم، شام کی تعلیم. اس کے علاوہ میرے دوستوں ایک بات جو بہت ضروری امت سے چھوٹ رہی ہے ہمارے کام کرنے والوں سے کہ آپس میں آداب کے مذاکرے نہیں ہوتے. تو فرصت کے اوقات میں میرے دوستوں کوئی اجتماعی انفرادی عمل نہیں ہے تو امیر صاحب ساتھیوں کے ساتھ مذاکرے کریں. کھانے کے وقت میں کھانے کا مذاکرہ، سونے کے آداب کا مذاکرہ، سفر کا مذاکرہ. بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر کن چیزوں کو کرنا ہے، کن چیزوں کو نہیں کرنا، کس میں کم وقت لگانا، ان اصولوں کا مذاکرہ. کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر عبادت میں، دعوت میں، تعلیم میں، سیکھنے سکھانے میں اور خدمت میں ان چیزوں میں اپنا وقت لگانا ہے. 4 چیزوں میں، اور 4 چیزوں سے بالکل بچنا ہے. زبان کا سوال بھی کسی سے نہیں کریں گے کہ زبان کا سوال مخلوق سے کرنا یہ ذلت کی چیز ہے اور زبان کا سوال اللہ سے کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے سکھایا نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگیے. نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگیے. بھائی ملاقاتوں میں جانا ہے، گشت میں جانا ہے، گاؤں والوں سے رہبر بعد میں مانگیو، پہلے اللہ سے کہیو اے اللہ ملاقاتوں میں جانا ہے، کسی کو پہچانتے نہیں ہے، بغیر پہچان کے جاننے کی ہمت نہیں ہے تو ہمارے لیے رہبر کا انتظام کر لے، پھر گاؤں والوں سے کہیو. ہم تو اللہ سے کہنا بھول ہی جاتے ہیں، ہر مسئلے میں گاؤں والوں سے ہی کہتے ہیں. اس کی عادت باندھنے، چھوٹے بڑے ہر مسئلے میں اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جاوے. تو سوال اللہ ہی سے ہو، دل کا سوال بھی نہ ہو. مولانا صاحب فرماتے تھے جب خصوصی ملاقات میں جاؤ نا آٹے میں پانی ڈال کر جاؤ. چاول ہے تو اس کو بھگو کر جاؤ کہ جن کے ملاقات میں جا رہے ہو بڑے آدمی ہیں بستی کے، وہ تم کو فوراً کھانے کی دعوت دیں گے. تمہارے اندر بھی لالچ پیدا ہوگا، اتنے بڑے بنگلے کا سیٹ دعوت دے رہے ہیں، بڑی بھاری بھاری آئٹم قبول کرنی چاہیے، کہیں اندر کا سوال بھی نکل جائے گا آٹا بھگو کر آئے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تمہارے بھیگے ہوئے آٹے کو بھی نہیں مانیں گے اور دعوت دے دیں گے، لیکن ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی طلب نہیں ہوگی. ہم لوگ مچاکوس میں گئے نیروبی سے 50 کلومیٹر پر. ایک ابراہیم بھائی تھے وہاں دیوبند کے پڑے ہوئے، ان کو ابراہیم جنی کہا جاتا تھا. جنی وہ جن جیسا آدمی تھا بھی وہ. تو عبداللہ بھائی کراچی والے ساتھ میں تھے، کہنے کا مولوی صاحب عبداللہ یہاں ابراہیم جنی سے تو ملاقات کرنی پڑے گی ورنہ وہ برا مانے گا. میں نے کہا ملاقات تو مسلمانوں کرنے کے لیے کیوں نہیں کریں گے، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ ملاقات میں جائیں گے کھانے کی دعوت دے گا. میں نے کہا عبداللہ بھائی پہلے اپنا سامان خرید لے خدمت کا، پھر ملاقات میں واپسی نہیں کریں گے.
تو سارا سامان خرید کر پوٹلی بنا کر ہمارے عبداللہ بھائی جو اس اسٹور میں گئے. السلام علیکم ابراہیم. او ماشاء اللہ જમાટ આવી. હા જમાટ આવી. અબ્દુલ્લા ભાઈ સવારનો નાસ્તો, બપોરનું ખાવાનું, સાંજનું ખાવાનું આપણી તરફથી. તો અબ્દુલ્લા ભાઈ કહે જમાત 3 दिन रुकेगी, भले ने 40 દિવસ रुकाए. अरे भाई हम तो सामान लेकर आए हैं. तो नौकर से कहा अरे पोटली ले કેટલા પૈસા થયા અબ્દુલ્લા ભાઈ તમે અમે જમાતમાં તો નહીં જઈએ પણ જમાત में खवराइए ये लायक भी समझता नहीं हमने. वो इतना जिद पर आया कि हमको पोटली देनी पड़ी और 3 दिन वहां पर रहे तो 3 दिन तक खाना उसका खाना ज पड़ा. मैं कहा देखो हमने तुम्हारा खाना तो खाया है लेकिन करीब का एक गांव है वहां जाने का है, हमें सुबह से लेकर शाम तक आपको साथ चलना पड़ेगा. अब 3 दिन उनका खाना जबरदस्ती पेश किया था, हमने कबूल किया था. अपनी दादागिरी थी. अपने दिल में सवाल होता तो हिम्मत नहीं पड़ती कहने की कि वहां चलो. तो कहा हाँ चलूंगा. हम उसको लेकर गए वहां पर एक दिन और रात को वापस आए तो नैरोबी का हर आदमी कह रहा था तुम्हारी जमात तो बड़ी मुबारक है, जिन्नी को तुम उठा गए एक दिन के लिए. तो दिल का सवाल नहीं होगा तो हमारी बात में वजन पैदा होगा, वरना हमारी बात में अंदर में पड़ गया तो फिर बात जल्दी निकलती नहीं है, अटक जाती है रास्ते में. तो न जुबान का सवाल न दिल का सवाल. तीसरी चीज मेरे दोस्तों फजूल खर्ची नहीं. देखो इस रास्ते की फजूल खर्ची क्या है पता है भाई. यहां से 15-20 मिनट का रास्ता है स्टेशन का. जमात चलकर जा सके ऐसी पोजीशन की है, वक्त भी है. ऐसे में रिक्शा टैक्सी करना ये इस रास्ते में फजूल खर्ची है. इस रास्ते में ये फजूल खर्ची. इस रास्ते में मुजाहिदा मतलूब है, मुजाहिदा मतलूब है. अरे बगैर तबूक का सफर किया है, साथ में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या मक्के मदीने में रहकर साहबा इसका बंदोबस्त नहीं कर सकते थे? उधार लेकर भी कर सकते थे, लेकिन सरकार ने ऐसे ही चलाया. इस रास्ते में ये मतलूब है, मुजाहिदे पर हिदायत है. जितना अपने बर्दाश्त का है उतना आदमी सादगी पर आए. अगर हम घर पर रहकर कभी खाने के बाद ठंडा नहीं पीते और अल्लाह के रास्ते में निकलकर खाने के बाद ठंडा चल रहा है तो हम तरक्की नहीं कर रहे, हम नीचे आ रहे हैं. हमारी हालत बिगड़ रही है. और जब जमात में जाकर वापस आएंगे और बीवी से कहेंगे वहां ऐसा ऐसा खाना पकता था, तेरे को भी तो पकाने नहीं आता, तू भी सीख ले, तो बीवी गांठ बांध लेगी और उसके घर में जो भी पड़ोस की औरत आएगी उसको पहला बात ये कहेगी अपने मियाँ को कभी जमात में नहीं भेजना हो, चैन से जीना हो. तो ये जब से चिल्ले में आया तो पता नहीं कभी परोठा की कह रहा है तो कभी कोरमे की कह रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ की पकाने कह रहा है. तबलीग का दरवाजा बंद. ये मामूली नुकसान नहीं है. इतना बड़ा काम दुनिया में चलता हो उसके जरिए से आदमी को नफा होने के बजाय वो उसकी रुकावट का जरिया बने, कितनी बड़ी महरूमी की बात है. वैलुन वैलुन वैलुन, बर्बादी है, हलाकत है उस आदमी के लिए जो भलाई के लिए ताला बन जाए और बुराई के लिए चाबी बन जाए. मामूली बात नहीं है. लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलकर खाने में पीने में सादगी आएगी. हमारे घर पर आकर ये सादगी दूसरों को अल्लाह के रास्ते में निकलने की दावत देगी. फजूल खर्ची नहीं. चौथे नंबर पर अपने साथी की कोई चीज बगैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं करना. शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है. मुसलमान का माल उसकी दिल की खुशी के बगैर खाना जायज नहीं है. हर साथी जज्बे से जिए कि मेरा माल दूसरों के काम आए, मैं किसी का सामान को बगैर इजाजत इस्तेमाल नहीं करूंगा. जब मेरे दोस्तों इन 4 चीजों से बचते हुए इन 6 सिफात को सामने रखकर अमीर की पालने के साथ साथ मस्जिद की 4 दीवारी में तालीम के हलकों की पाबंदी और बगैर दीन के तकाजे के मस्जिद से बाहर न जाना. मुलाकातों में जाना है, तश्कील में जाना है, ठीक है, कोई दीन का तकाजा है तो उसके लिए मस्जिद से बाहर जाएंगे, वरना अपना वक्त सारा मस्जिद में गुजारेंगे कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें रहने वाला अल्लाह का पड़ोसी है, अल्लाह फरमाते हैं उसका इकराम मेरे पर जरूरी है. अपना वक्त मस्जिद में गुजारेंगे. दिन भर इन सारी मेहनतों के साथ साथ मेरे दोस्तों, इन सारी मेहनतों के साथ साथ रात में उठकर अल्लाह से मांगना. दीन में जितनी कुर्बानी और मुजाहिदा होगा
رات کی دعا میں اتنی ہی جان پڑے گی، اور جتنی رات کے رونے میں جان ہوگی اتنی صبح کے کام میں جان پڑے گی۔ کرو گے بھائی سبھی؟ ہمارے واپس جانے والے ساتھی بھی جیسا جانے والوں کے لیے صفات سیکھنا ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہم اس نیت سے واپس جائیں کہ بھئی یہ سب جیسے اللہ کے مہمان اللہ کے راستے میں گئے ہیں، اللہ ہم کو بھی توفیق دے ہم بھی جائیں، ابھی نہیں جا رہے ہیں تو اس نیت سے واپس جائے کہ واپس جا کر اللہ کے راستے میں جانے کی تیاری کریں گے۔ اور جب تک مقام پر رہیں گے، مقامی محنت میں، اپنے مسجد کے گشت میں، مہینے کے 3 دن میں، اپنی مسجد کی تعلیم میں، اپنے گھر کی تعلیم میں، اپنی ذات سے شریک رہ کر ہم اس 5 عمل کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے بھائی سبھی۔ ابھی جو ساتھی ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں جا رہے، اللہ انہیں قبول فرماوے۔ جو مجمع ابھی نقد نہیں جا رہا ہے، اس مجمع سے ہماری یہ گزارش ہے، چلو ابھی نہ صحیح تو ابھی اپریل کا مہینہ ہے، اپریل مئی جون تک کون ساتھی کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں گھر جا کر تیاری کر کے یا تو اپریل میں یا مئی میں یا جون میں 4 مہینے کے لیے جاؤں گا، جس کے دل میں بات آ رہی ہو اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے۔ اپریل مئی جون 3 مہینوں میں انشاءاللہ میں گھر پہ جا کر تیاری کر کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاؤں گا۔ جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، کرو ہمت، جو پہل کرے گا پیچھے والوں کا سوال ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔